السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج ہم رنگ روڈ راولپنڈی کے متعلق تھوڑی ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی سے رنگ روڈ راولپنڈی کا PC-1 اپروو ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے پنجاب ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے بھی اسے اپروو کر دیا تھا، لیکن رنگ روڈ کے PC-1 کی اپروول کے ساتھ ہی انویسٹرز میں دو قسم کی نئی بحث سٹارٹ ہو گئی ہے۔ پہلی بحث تو اس کی فائنینسنگ سے ریلیٹڈ ہے اور دوسری بحث اس کی لینڈ ایکوزیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ فائنینسنگ سے متعلق میرا اوپینین یہ ہے کہ حکومت 6 ارب روپے آلریڈی ریلیز کر چکی ہے رنگ روڈ کے لیے، اسی میں سے 4 کروڑ روپے استعمال کر کے نئی الائنمنٹ کا سروے مکمل ہوا ہے۔ 25 دسمبر کو اس کا سنگ بنیاد وزیر اعظم پاکستان رکھیں گے اور اس کے بعد اگلے سال کا بجٹ آنے میں 6 مہینے رہ جائیں گے۔ کسی بھی پروجیکٹ کے سٹارٹ میں اس کے کام کی رفتار آہستہ ہوتی ہے، تو پہلے 6 مہینے کے لیے یہ 6 ارب روپے ٹھیک ہیں۔ جیسا کہ یہ پروجیکٹ 18 ماہ کا بتایا جا رہا ہے، تو 6 منتھ کے بعد 12 منتھس باقی رہ جائیں گے، یعنی 1 سال، اور 23 ارب روپے میں سے 6 ارب روپے اگر نکال دیں تو باقی اماؤنٹ اگلے سال کے بجٹ میں آرام سے رکھے جا سکتے ہیں اور اتنے عرصے میں یہ پرابلم بھی سولو ہو سکتی ہے۔ نیا بجٹ ایلوکیٹ ہوگا تو کسی پر ایکسٹرا برڈن نہیں ہوگا۔ ویسے بھی 17 ارب روپے نہ پنجاب کے لیے اتنے زیادہ ہیں، نہ ہی وفاق کے لیے اتنے زیادہ ہیں۔ جہاں تک لینڈ ایکوزیشن کی پرابلم کا تعلق ہے، میرا موہڑا اور ڈھکی کلاں یہ 2 جگہ ہیں جہاں پر کچھ لوگوں کے تحفظات ہیں۔ کوئی بھی پروجیکٹ بننے سے پہلے حکومت لینڈ ایکوائر کرتی ہے تو ہر دفعہ اس قسم کے پرابلمز آتے ہیں اور قانون میں ان کو ریزولو کرنے کے لیے بھی ایک پروسیجر ہے۔ حکومت کا کام ہی لارجر پبلک انٹرسٹ میں پروجیکٹس بنانا ہے، پھر وہ چاہے روڈ ہو، ڈیم ہو یا کچھ بھی ہو۔ حکومت کے پاس اور ریاست کے پاس اختیار ہے کہ سیکشن 4، 5، 6 لگا کر وہ زمین گورنمنٹ کی ہو جاتی ہے۔ کسی بھی قسم کی ڈیولپمنٹ اور ٹرانسفر بین ہو جاتی ہے اور وہ زمین صرف گورنمنٹ کو ہی بیچی جاتی ہے، اور اگر وہ پروجیکٹ بہت زیادہ عوامی مفاد میں اہم ہو اور ایک چھوٹی سی آبادی اس میں پرابلم کر رہی ہو، تو عدالت کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ بائی فورس لینڈ ایکوائر کرنے کا حکومت کو اجازت دے۔ مارکیٹ میں کچھ لوگ سٹے آرڈر کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے عدالت سے آلریڈی سٹے لے لیا ہے، لیکن جو ڈاکیومنٹ دکھایا جا رہا ہے وہ سٹے آرڈر کے بجائے ایک درخواست سے زیادہ کچھ نہیں لگ رہی۔ ایسے پروجیکٹس میں زیادہ تر کانفلکٹ جو آتا ہے وہ اماؤنٹ آف کمپنسیشن پہ آتا ہے کہ اس کا معاوضہ زیادہ ہونا چاہیے۔ ویسے بھی اس علاقے میں بہت غربت ہے اور ایک ہی جائیداد کے کئی مالک ہیں۔ ایسے موقع پہ حکومت کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے زمین ٹیک اوور کرنا۔ 2 آدمیوں کا مقدمہ ہو تو سٹے لینا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب پبلک انٹرسٹ کی بات ہو اور حکومت یا ریاست فریق ہو تو سٹے لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور بہرحال اگر سٹے مل بھی جائے
تو کبھی پرماننٹ اسٹے نہیں ہوتا، اسٹے آرڈر ہمیشہ ٹیمپریری نوعیت کا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ اگر حکومت ہر صورت یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا چاہے تو انٹرچینج کی لوکیشن تھوڑی بہت ریلوکیٹ کیے مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ اور جیسا کہ اس پروجیکٹ کے سنگ بنیاد کی تاریخ فکس ہو گئی ہے، 25 دسمبر کو وزیر اعظم پاکستان اس کا افتتاح کریں گے، تو یہ دونوں پوائنٹس فائنینشیل اور لینڈ ایکوزیشن پرابلمز نیگوشیٹ کی جا سکتی ہیں۔ 1 مہینہ ان پرابلمز کو ریزولو کرنے کے لیے بہت زیادہ ہے، اور جب بھی دنیا میں کوئی بھی پروجیکٹ بنتا ہے تو اس میں چھوٹی چھوٹی نوعیت کی بے شمار پرابلمز آتی ہیں۔ ان سب پرابلمز کو ریزولو کر کے ہی ایک پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ول لگ رہی ہے رنگ روڈ راولپنڈی کے پروجیکٹ کو لازمی بنانے کی، وہ گورنمنٹ کا پولیٹیکل گین ہے، کیونکہ ایک دفعہ کرپشن سکیم سامنے آنے کے بعد اب دوسری دفعہ پھر تاریخ دے کر یہ حکومت کبھی نہیں چاہے گی کہ پروجیکٹ دوبارہ ناکام ہو۔ 1.5 سال حکومت کا باقی ہے۔ 1.5 سال ایک پروجیکٹ کے لیے بہت ہوتا ہے۔ جہاں تک مارگلہ ایونیو کا تعلق ہے، اس کا کام 2012 میں رک اس لیے گیا تھا کہ اس وقت حکومت کے پاس چند ماہ باقی رہ گئے تھے، اور جب کنفلکٹ آیا تھا تو اسے ریزولو کرنے کا بالکل وقت نہیں بچا تھا، اور اگلی حکومت اسے پرسو کرنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن اس کیس میں 1.5 سال ہے، اور 1.5 سال بہت زیادہ ہے ایسے ایشوز کو ریزولو کرنے کے لیے۔ جہاں تک لاہور رنگ روڈ کا تعلق ہے، اس وقت وفاق میں الگ پارٹی کی حکومت تھی، صوبے میں الگ پارٹی کی حکومت تھی، فنڈنگ کا مسئلہ تھا، وفاق صوبے کو فنڈنگ نہیں دے رہا تھا، اور اسٹے آرڈر لینے میں بحریہ ٹاؤن کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ وفاق ملک ریاض صاحب کے ساتھ تھا، لیکن موجودہ کیس میں وفاق اور صوبے دونوں میں ایک ہی حکومت ہے، عدالتیں بھی ان کے تابع ہیں۔ اگر اسٹے کی کوشش کی بھی جاتی ہے تو طاقتور شخصیات سب رنگ روڈ کی حامی ہی ہیں۔ لیکن پھر بھی تاخیر ہو جائے تو بھی پروجیکٹ کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ میٹرو بس پروجیکٹ راولپنڈی کا بہت تیزی سے پارٹیشنز میں مختلف ٹھیکیداروں کو دے کر مکمل کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر یہ پروجیکٹ FWO کو ملتا ہے، جیسا کہ موسٹ پروبیبلی لگ رہا ہے، تو پھر بھی اس پروجیکٹ کی کمپلیشن کی گارنٹی ایک لحاظ سے ہو جائے گی۔ اس کیس میں نہ ہی فنڈز کا کوئی پرابلم ہوگا، اور نہ ہی اس کو سیاست کی نظر کیا جا سکے گا۔ تو میرے خیال میں یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز کوئی پرابلم نہیں ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ PDWP کے بعد PDWP سے بھی راولپنڈی رنگ روڈ کے PC1 کا اپروول ہو گیا ہے۔ اگلا سٹیپ اس کا سنگ بنیاد ہے 25 دسمبر کو، اور انشاءاللہ بہت جلد اس پر کام سٹارٹ ہوگا، اور اس پورے ایریے میں انویسٹ کرنے والوں کو انشاءاللہ اللہ کی ذات بہت اچھا منافع دے، ان کے رزق میں برکت ہو۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔